السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج میں پہلے تو ایک امر کا ذکر کروں گا جو گزشتہ خطبے کا ہی حصہ ہے، جس کے بارے میں گزشتہ خطبے میں توجہ نہیں دلا سکا. اس کے بعد پھر بعض آیات کی وضاحت ہوگی جو آج کا مضمون ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بتایا تھا کہ رزق صرف مادی رزق اور دولت کا نام نہیں، بلکہ انسان کی تمام تر روحانی صلاحیتیں اور قوا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشے ہیں رزق کے زمرے میں آتے ہیں. یا کسی بھی قسم کی صلاحیتیں جو اس میں موجود ہیں، اور یہ رزق بھی تمام و کمال اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، جو آگے صحابہ کو آپ نے بانٹا. اس میں ایک تو قرآن کریم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نازل فرمایا، اور دوسرے آپ کی سنت، آپ کے ارشادات جن سے صحابہ نے روحانی فیض پایا اور خوب اپنی جھولیاں بھریں. اور پھر آخری زمانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی کہ جس طرح دنیا روحانی دیوالیہ پن کا شکار تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور میرے آنے سے یہ روحانی رزق تقسیم ہوا، اور اس رزق سے پھر ہزاروں لاکھوں روحانی مردوں میں جان پڑ گئی. تو ایک وقت آئے گا کہ خال کے علاوہ پھر مسلمانوں میں بھی اس رزق کی کمی ہو جائے گی. اس روحانی معاہدے اور خزانے پر توجہ نہ دے کر عموماً مسلمان بھی اس روحانی دولت سے بے فیض اور محروم ہو جائیں گے. اور اس وقت پھر ایک جری اللہ مسیح موعود اور مہدی موعود کی صورت میں آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر میرے اس خزانے کو تقسیم کرے گا. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خزانے تقسیم کرنے تھے اور کیے جن کے بارے میں آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب میں وہ حدیث جو ابو داؤد نے اپنی صحیح میں لکھی ہے
ناظرین کے سامنے پیش کر کے اس کے مصداق کی طرف ان کو توجہ دلاتا ہوں. سو واضح ہو کہ یہ پیشگوئی جو ابو داؤد کی صحیح میں درج ہے کہ ایک شخص حارث نام یعنی حراس ماورا النہر سے یعنی سمرقند کی طرف سے نکلے گا، جو آل رسول کو تقویت دے گا، جس کی امداد اور نصرت ہر ایک مومن پر واجب ہوگی. اور الہامی طور پر مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پیشگوئی اور مسیح کے آنے کی پیشگوئی جو مسلمانوں کا امام اور مسلمانوں میں سے ہوگا، دراصل یہ دونوں پیشگوئیاں متحد المضمون ہیں، ایک ہی مضمون رکھتی ہیں، اور دونوں کا مصداق یہی عاجز ہے. مسیح کے نام پر جو پیشگوئی ہے اس کی علامات خاصہ در حقیقت دو ہی ہیں. ایک یہ کہ جب وہ مسیح آئے گا تو مسلمانوں کی اندرونی حالت کو جو اس وقت بغایت درجہ بگڑی ہوئی ہوگی اپنی صحیح تعلیم سے درست کر دے گا، اور ان کے روحانی افلاس اور باطنی ناداری کو بکلی دور فرما کر جواہرات علوم و حقائق و معارف ان کے سامنے رکھ دے گا، یہاں تک کہ وہ لوگ اس دولت کو لیتے لیتے تھک جائیں گے، اور ان میں سے کوئی طالب حق روحانی طور پر مفلس اور نادار نہیں رہے گا، بلکہ جس قدر سچائی کے بھوکے اور پیاسے ہیں ان کو بکثرت طیب غذا صداقت کی اور شربت شیریں معرفت کا پلایا جائے گا، اور علوم حقہ کے موتیوں سے ان کی جھولیاں پر کر دی جائیں گی، اور جو مغز اور لب لباب قرآن شریف کا ہے اس عطر کے بھرے ہوئے شیشے ان کو دیے جائیں گے. بس یہ روحانی خزانہ ہے جسے ایک طرف تو وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اسے لینے سے انکار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سچائی کے بھوکے اور پیاسے ہیں جو اس سے سیر ہو رہے ہیں اور ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی علوم و معارف کا وہ خزانہ ہمیں دے دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب سے نوازنے والا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں بھرنے والا ہے، اور تمام ادیان پر اسلام کی سچائی ثابت کر کے دکھلانے والا ہے. بس ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس علمی اور روحانی خزانے سے اپنی جھولیاں بھریں اور کامیاب اور بامراد ہوں. اردو پڑھنے اور سمجھنے والے تو آپ کے اس روحانی خزانے کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ کریں اور کرنی چاہیے. میں پہلے بھی اس طرح توجہ دلا چکا ہوں کہ اس بات کا خاص اہتمام کریں، تمام ذیلی تنظیمیں بھی اور جماعتی نظام بھی. اور اردو نہ جاننے والے آپ کا کلام جو دوسری زبانوں میں جس حد تک میسر ہے اس سے فیض اٹھانے کی کوشش کریں. تراجم کا کام بھی ہو رہا ہے، انگریزی زبان میں زیادہ اور دوسری زبانوں میں ذرا کام، یا کچھ حد تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس روحانی خزانے کو جلد از جلد دنیا تک مختلف زبانوں میں پہنچانے والے ہم بن سکیں. اب میں آج کی جو آیات میں نے چنی ہیں صفت حسیب کے حوالے سے ان کے بارے میں کچھ بات کروں گا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خواہ تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ اس کے بارے میں تمہارا محاسبہ کرے گا.
بس جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ ایک مومن کا ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب وہ ہر وقت اپنے نفس پر نظر رکھنے والا ہو اور اس کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، یعنی اپنے نفس کو جو خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی، ورنہ اس کی ظاہری باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کی جماعتی خدمات بھی جو وہ بجا لا رہا ہوتا ہے اور جس کو دنیا بعض دفعہ بڑا تھرا رہی ہوتی، یعنی اس کے ارد گرد کے لوگ اور معاشرے کے لوگ، اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے، اسے علم ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، تو اگر صرف دکھاوے کے لیے ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر تبلیغ کر کے پیغام پہنچا رہا ہے لیکن اپنے عمل اس کے مطابق نہیں، تو یہ بات بندوں سے چھپی رہ سکتی ہے لیکن خدا تعالیٰ سے نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مومن پر یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور جو پوشیدہ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا اجر بھی اس کے مطابق ہے، جو کسی کے اپنے نفس کی کیفیت اور حالت ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کسی بھی عمل کو اس کی نیت کے مطابق پرکھا جائے گا، جو کسی بھی عمل کرنے والے کے دل میں ہے۔ اب نیتوں کا حال تو صرف خدا ہی جان سکتا ہے اور جانتا ہے، اس لیے مومنوں کو واضح کیا کہ جس خدا نے زمین و آسمان پیدا کی ہے وہ اس میں موجود ہر چیز کی کونا تک سے واقف ہے، اور انسان بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے جو تم چھپ کر کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اس سے واقف ہے، بلکہ ہر خیال جو تم دل میں لاتے ہو اس سے بھی واقف ہے، تو اپنے نفسوں کا تزکیہ کرو، اپنے دلوں کو خالصتاً خدا تعالیٰ کے لیے پاک کرنے کی کوشش کرو۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحاسبکم بہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، تو اس کا ایک تو یہ مطلب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ تمہارے عمل تمہارے دل کی حالت اور نیت کے مطابق جزا پائیں گے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن ایسا پورا تولنے والے سامان پیدا کریں گے کہ جن کی وجہ سے کسی جان پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے موجود کر دیں گے، اور ہم حساب لینے میں کافی ہیں۔ بس اللہ تعالی ہر جزا سزا
انسان کے عمل کے مطابق دیتا ہے اور کبھی ظلم نہیں کرتا، لیکن کیونکہ دلوں کی پاتال تک سے بھی واقف ہے، ہر عمل کا محرک اور نیت اس کے علم میں ہے، اس لیے اس بات کا بھی حساب ہوگا کہ نمازیں خدا تعالیٰ کی خاطر پڑھی جا رہی تھیں یا دکھاوے کے لیے، صدقات خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کیے جا رہے تھے یا دیے جا رہے تھے یا دکھاوے کے لیے، یا جو بھی نیکیاں ہیں ان کے کرنے کا محرک کیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تزکیہ نفس ہر وقت تمہارے مد نظر رہنا چاہیے، اور اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہر عمل بجا لانا چاہیے۔ پھر بعض خیالات ہیں برائی یا نیکی کے، ان کی جزا بھی خدا تعالیٰ دیتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اس لیے ہر برائی کا خیال جو دل میں آتا ہے اس کی پکڑ نہیں کرتا، بلکہ اس خیال کو جب انسان دل میں بٹھا لیتا ہے اور موقع ملنے پر اس بد خیال کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر قابل مواخذہ ہوتا ہے۔ جیسے مثلا ایک انسان دشمنی میں یا کسی بھی قسم کے بغض اور کینے کی وجہ سے دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ عملاً نقصان نہ پہنچایا ہو لیکن دل میں یہ خیال جمائے بیٹھا رہے کہ جب بھی موقع ملا اس کو نقصان پہنچاؤں گا، تو ایسے عمل پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنتے ہیں۔ لیکن کیونکہ انسان کمزور واقع ہوا ہے اور برائی کے خیالات بھی دل میں آ سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر عمل کو فوری پکڑ نہیں لیتا، لیکن اگر انسان نیت کرے کہ میں نے کرنا ہے تب پکڑ میں آتا ہے۔ اگر انسان ایسے برے خیالات کو کرنے کی نیت نہ کرے، ان پر عمل کرنے کی نیت نہ کرے اور موقع کی تلاش میں نہ رہے، تو ایسے بد خیالات جو انسان کے دل میں آتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اگر میرا بندہ کوئی برا کام کرنے کا سوچے تو یہ گناہ نہیں لکھنا، لیکن اگر وہ اس کو عملی شکل کی کوشش کرے تو پھر اس کا گناہ لکھا جائے گا، اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے مگر وہ کر نہ سکے یا کسی وجہ سے رک جائے تو ایک نیکی لکھ لو، اور اگر عملاً اس نیکی کو سر انجام دے دے تو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھو۔ بس اللہ تعالیٰ تو اس طرح مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ ایک مومن کا کام ہے کہ اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا رہے، اپنے گناہوں اور اپنی کمزوریوں پر نظر رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وسیع تر رحمت سے حصہ پائے اور عذاب سے بچے۔ پھر ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ اور ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن سے چمٹا دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے اسے ایک ایسی کتاب کی صورت میں نکالیں گے
جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا. اور پھر اگلی آیت 2 آیتیں ہیں. فرمایا کہ اپنی کتاب پڑھ. اللہ فرمائے گا آج کے دن تیرا نفس تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر انسان کو متنبہ کیا کہ اپنے اعمال پر نظر رکھو. یہ نہ سمجھو کہ ایک نیک عمل ایک عمل نیک یا بد تم نے جو بھی کیا ہے وہ لبس رب چیز بن گئی ہے. ایک تو جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا جو بھی تمہارے دل میں ہے. یہاں مزید کھولا کہ چھپانے کا کیا سوال ہے. تمہارا ہر عمل تمہاری گردن کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہے. ایک ڈائری ہے جو روز کی بن رہی ہے جس میں نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں اور بدیاں بھی لکھی جا رہی ہیں. اور قیامت کے دن یہ کتاب کھل کر سامنے آ جائے گی. بعض دفعہ کیا بلکہ اکثر اوقات انسان اپنی برائیوں کو یاد نہیں رکھتا یا ان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتا کہ وہ یاد رہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب جو لکھی جا رہی ہے تمہاری گردن میں لٹکائی گئی ہے یہ ہر واقعہ ماہ تاریخ اور وقت کے لکھا جا رہا ہے. اس میں ہر عمل جو تم کرتے ہو اس پہ لکھا جا رہا ہے اور یہ تمہارے اعمال نامے کا ایک دائمی حصہ بن چکا ہے. اس سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا. بس انسان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا ہوا سامنے ہوگا. اس لیے بجائے اس کے کہ مرنے کے بعد اعمال نامے کو انسان پڑھے اور پھر اگر برے اعمال ہیں تو خفت اٹھانی پڑے یا اللہ تعالیٰ کی سزا کا تو مستوجب بنے. اپنا روز کا اس زندگی میں محاسبہ انسان کو کرنا چاہیے. اور یہ محاسبہ جو روزانہ کا ہے وہ جہاں انسان کو معاشرے کی نظروں سے بچاتا ہے. بہت سارے کام انسان معاشرے میں کرتا ہے اور پھر لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. جہاں یہ محاسبہ ہر وقت انسان کو محتاط کرے گا اور لوگوں کی نظروں سے بھی انسان بچے گا وہاں خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بھی بناتا ہے اگر خود انسان اپنا محاسبہ کر رہا ہو. بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب کتاب ملے تو نیک اعمال لیے ہوئے ہوں. گو کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوتا ہے لیکن اس کے فضل کے حصول کے لیے بھی اسی کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے. ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالْيَمِينِ تو جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو اس سے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا. یعنی دائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ نیکیاں ایسے لوگوں کی نیکیاں غالب ہوں گی برائیوں پر اور حساب آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ حساب آسان کر دے گا. اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کا حساب مشکل ہوگا. ان کو پیٹ پیچھے سے کتاب دی جائے گی. پہلے میں نے گزشتہ خطبے میں ایک حدیث بھی سنائی تھی
کہ جو حساب مومنوں کا ہے وہ حساب نہیں ہے. یہ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے گا. تو جن کو ایسا گروہ جن کو پیچھے سے کتاب دی جائے گی، اللہ تعالیٰ یہ کتاب دے کر انہیں فرمائے گا کہ یہ کتاب پڑھ، اور پھر محاسبہ کر اپنا، کیونکہ تیرا نفس خود ہی حساب کے لیے کافی ہے. بس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ وہ جسے چاہے گا وہ بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، تو کسی زبردستی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو اس کی کتاب دے کر فرمائے گا کہ اقرا کتابک، کہ اپنی کتاب پڑھ. اور بد اعمال کرنے والوں کے نفس خود یہ گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہاں ہمارے عمل ہی ایسے ہیں جو ہمیں سزا کا مستوجب بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بے انصافی نہیں کرتا، وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کی جزا دیتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی جزا دیتا ہے. ہاں کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے چاہے تو بخش بھی سکتا ہے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن شریف بار بار یہی فرماتا ہے کہ عالم آخرت کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے تمام نظارے اسی دنیا میں، اسی دنیاوی زندگی کے اضلال و آثار ہیں. جیسا کہ وہ فرماتا ہے ہم نے اسی دنیا میں ہر شخص کے اعمال کا اثر اس کی گردن سے باندھ رکھا ہے، اور انہیں انہی پوشیدہ اثروں کو ہم قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے اور ایک کھلے کھلے اعمال نامے کی شکل پر دکھاویں گے. اس آیت میں جو طائر کا لفظ ہے تو واضح ہو کہ طائر اصل میں پرندے کو کہتے ہیں. پھر استعارے کے طور پر اس سے مراد عمل بھی لیا گیا ہے، کیونکہ ہر یک عمل نیک ہو یا بد ہو وہ وقوع کے بعد پرندے کی طرح پرواز کر جاتا ہے، اور مشقت کی لذت اس کی کالعدم ہو جاتی ہے، اور دل پر اس کی کثافت یا لطافت باقی رہ جاتی ہے. ہر عمل کو انسان بھول جاتا ہے، اور پھر اس کی جو اثر ہے نیکی یا بدی کا وہی دل پر قائم رہتا ہے. فرمایا گیا یہ قرآنی اصول ہے کہ ہر ایک عمل پوشیدہ طور پر اپنے نقوش جماتا رہتا ہے. جس طرح کا انسان جس طور کا انسان کا فعل ہوتا ہے اسی کے مناسب حال ایک خدا تعالیٰ کا فعل صادر ہوتا ہے، اور وہ فعل اس گناہ کو یا اس کی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا، بلکہ اس کے نقوش دل پر، منہ پر، آنکھوں پر، کانوں پر، ہاتھوں پر، پیروں پر لکھے جاتے ہیں. اور یہی پوشیدہ طور پر ایک اعمال نامہ ہے جو دوسری زندگی میں کھلے طور پر ظاہر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف بھلائی اور خیر کے کرنے اور برائی اور شر سے بچنے کی طرف تاکید نہیں فرمائی، بلکہ اس حقیقت کی وجہ سے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور کمزوریوں اور گناہوں کی طرف راغب ہو سکتا ہے، اور ان عملوں کی وجہ سے سزا کا مستوجب بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی وسیع تر رحمت نے بندے پر یہ بھی احسان فرمایا ہے کہ اسے اپنی رضا کے حصول کے لیے، دنیا و آخرت کی حسنات کے حاصل کرنے کے لیے، دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں بھی سکھا دی ہیں، تاکہ یہ دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو
نیک اعمال کرنے کی طرف توجہ بھی پیدا ہوتی رہے اور برائیوں سے بچنے کا احساس بھی رہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 2 آیات ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور انہی میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا کر اور آخرت میں بھی حسنات عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک بڑا اجر ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ بس پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کے اعمال اور کوششیں صرف اس دنیا کی حسنہ کے حصول تک ہی محدود نہیں رہتے۔ ایک تو وہ دنیا کی حسنات کی تلاش میں بھی رہتے ہیں، دوسرے آخرت کی حسنات کی تلاش میں بھی رہتے ہیں، تیسرے آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اور آگ کا عذاب صرف آخرت میں آگ کا عذاب نہیں ہے، بلکہ ہر ایسی چیز جو کسی بھی انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن سکے وہ آگ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، یہ دعا رہتی ہے ان کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومن کی یہ نشانی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر خیر کے وہ متلاشی ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا کی خیر ہو یا آخرت کی خیر ہو، اور ہر اس عمل سے خدا تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں خدا تعالیٰ سے دور لے جا کر عذاب کا باعث بنائے۔ بس یہ بڑی جامع دعا ہے اور ہر طبقے اور استعداد کے انسان کے لیے اس کی روحانی اور دنیاوی ترقی کے لیے بہت اہم دعا ہے جو ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ اور ایک حقیقی مومن کو خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ اپنی دنیا و آخرت کی حسنات کے لیے یہ دعا مانگا کرو۔ بس اس دنیا کی حسنات طلب کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو طلب کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک حسنات ہیں، جس میں پاک رزق بھی شامل ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی شامل ہے، نیک اعمال بھی شامل ہیں جو خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والے ہیں، آسن رنگ میں خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے عبادات بھی شامل ہیں۔ اور پھر ان حسنات کی وسعت اس طرح ہے کہ جو حسنات ایک انسان کے علم میں ہیں یا نہیں وہ بھی ایک مومن خدا تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور جب یہ حسنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہوں گی تو دنیا کی ہر قسم کی تکلیفوں اور ایسے اعمال جو اسے آگ کے عذاب کا مورد بنا سکتے ہوں اللہ تعالیٰ ان سے ایک حقیقی مومن کو بچا لیتا ہے۔ اور یہ دنیا کی حسنات ہی آخرت کی حسنات سے نوازے جانے کا بھی باعث بنتی ہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام کے 2 اقتباس میں نے لیے ہیں جو اس پر بڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا نصب العین دین ہوتا ہے، اس کا نصب العین دین ہوتا ہے یعنی مومن کا، اور دنیا اس کا مال و جاہ دین کا خادم ہوتا ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بالذات نہ ہو بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو، اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو، جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری
یا اور زیادہ راہ کو ساتھ لیتا ہے تو اس کی اصل غرض منزل مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے، نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات۔ اسی طرح پر انسان دنیا کو حاصل کرے مگر دین کا خادم سمجھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے، لیکن کس دنیا کو؟ حسنت دنیا کو جو آخرت میں حسنات کی موجب ہو جاوے۔ اور اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی حسنت دنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آ گیا ہے جو کہ ایک مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ دنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہی ہو، نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسانی کا موجب ہو، نہ ہم جنسوں میں کسی عار و شرم کا باعث۔ ایسی دنیا بے شک حسنت الآخرہ کا موجب ہوگی۔ بس یاد رکھو کہ جو شخص خدا کے لیے زندگی وقف کر دیتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ بے سستپا ہو جاتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ دین اور الہی وقف انسان کو ہوشیار اور چابک دست بنا دیتا ہے۔ سستی اور کسل اس کے پاس نہیں آتا۔ حدیث میں عمار بن خزیمہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے میرے باپ کو فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اپنی زمین میں درخت لگانے سے منع کیا؟ تو میرے باپ نے جواب دیا کہ میں بوڑھا ہوں، کل مر جاؤں گا۔ بس اس کو حضرت عمر نے فرمایا کہ تجھ پر ضرور ہے کہ درخت لگاوے۔ پھر راوی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود دیکھا کہ خود میرے باپ کے ساتھ مل کر ہماری زمین میں درخت لگاتے تھے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عجز اور کسل سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ سست نہ بنو، اللہ تعالیٰ رسول دنیا سے منع نہیں فرماتا بلکہ حسنت دنیا کی دعا تعلیم فرماتا ہے۔ یہ جو حدیث فرمائی یہاں کوٹ کی حضرت مسیم علیہ السلام نے، اس کا تھا کہ میں تو مر رہا ہوں، مجھے دنیا کی حسنات سے کیا غرض ہے؟ لیکن حضرت عمر نے فرمایا نہیں، تمہیں جب تک تمہاری زندگی ہے اس دنیا کی حسنات کے لیے بھی کوشش کرتے رہو، اگر اپنے لیے نہیں تو اپنی اولاد کے لیے، جو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی دنیاوی حسنہ بن جائے۔ اور اولاد کے لیے اس دنیاوی سامان کرنا بھی دین کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تاکہ اولاد در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جائے اور کوئی مجبوری، غربت، افلاس انہیں دین سے دور نہ کر دے، اور اس طرح وہ اپنی عاقبت بگاڑ لیں۔ یعنی حسنہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی نسلوں کے لیے بھی حسنات ہیں، بعض دنیا کی جاری ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ جاری رہتی ہیں، بشرطے کہ اولاد کی روحانی تربیت بھی ہو اور اس حسنہ سے بھی وہ فائدہ اٹھا رہے ہوں اور تقویٰ پر چلنے والے ہیں۔ اور پھر اپنے والدین کے لیے ایسی اولاد ہی ہے جو دعا بھی کرتی ہے، اور یہ دعا پھر ان کی آخرت کی حسنات کا موجب بن جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے قرآن شریف میں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ان سے رحم کا سلوک فرما، میرے بچپن میں جو رحم فرماتے رہے، مجھے انہوں نے اس دنیا کی حسنات سے نوازا۔ پھر ایک اور اقتباس ہے، اس میں مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کی خوشحالی کے واسطے دو چیزوں کا محتاج ہے،
ایک دنیا کی مختصر زندگی اور اس میں جو کچھ مصائب، شدائد، ابتلا وغیرہ اسے پیش آتے ہیں اس سے امن میں رہے۔ دوسرے فسق و فجور اور روحانی بیماریاں جو اسے خدا سے دور کرتی ہیں، ان سے نجات پاوے تو دنیا کا حسنہ ہے۔ یہ ہے کہ تو دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ کیا جسمانی اور کیا روحانی طور پر یہ ہر ایک بلا اور گندی زندگی اور ذلت سے محفوظ رہے۔ خلق الانسان ضعیفا، فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جن چیزوں کا انسان محتاج ہے۔ ایک تو اس دنیا کی زندگی ہے، یہ مختصر زندگی ہے، وہ کہ بعض دنیا دار اس کو بہت لمبی زندگی سمجھتے ہیں۔ اس میں جتنی مصیبتیں آنی ہیں، مشکلات آنی ہیں، تکالیف آنی ہیں، ابتلا آنے ہیں، ان سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ بچے۔ دوسرے فسق و فجور اور جتنی روحانی بیماریاں ہیں جو اسے خدا سے دور کرتے ہیں، ایک دیندار کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ ان سے بھی نجات پائے۔ تو یہ دنیا کی حسنات ہیں۔ فرمایا کہ ایک ناخن ہی میں درد ہو تو زندگی بیزار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کی زندگی خراب ہوتی ہے، جیسے بازاری عورتوں کا گروہ ہے کہ ان کی زندگی کیسے ظلمت سے بھری ہوئی ہے اور بہائم کی طرح ہے کہ خدا اور آخرت کی کوئی خبر نہیں، تو دنیا کا حسنہ یہی ہے کہ خدا ہر ایک پہلو سے خواہ وہ دنیا کا ہو خواہ آخرت کا، ہر ایک بلا سے محفوظ رکھے۔ اور فی الآخرت حسنہ میں جو آخرت کا پہلو ہے وہ بھی اس دنیا کے حسنہ کا ثمرہ ہے۔ یعنی اگر دنیا کا حسنہ انسان کو مل جاوے تو وہ فعال نیک آخرت کے واسطے ہے۔ اگر اس دنیا میں انسان کو حسنہ مل جائیں، دنیا کی حسنات جن کا ذکر اوپر فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام نے، تو فرمایا کہ وہ آخرت کے لیے نیک فعال ہے۔ یہ غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا حسنہ کیا مانگنا ہے، آخرت کی بھلائی ہی مانگو۔ صحت جسمانی وغیرہ ایسے امور ہیں جس سے انسان کو آرام ملتا ہے اور اسی کے ذریعے سے وہ آخرت کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اور اس لیے ہی دنیا کو آخرت کا مزرعہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اور در حقیقت جسے خدا دنیا میں صحت، عزت، اولاد اور عافیت دے وے اور عمدہ اعمال صالح اس کے ہوئیں، تو امید ہوتی ہے کہ اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تب بھی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رہتا ہے۔ اعمال کر کے انسان بے پرواہ نہیں ہو جاتا کہ اب میں نے ایسے اعمال کر لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا یقینی ہے اور جنت یقینی ہے۔ فرمایا کہ امید ہوتی ہے کہ اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس دنیا کے حسنات جو ہیں وہ آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ اور پھر یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، اسی میں یہ جو فرمایا ہے کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک بڑا اجر ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ دعا کریں گے کہ انہیں حسنات ملیں اور پھر اپنے عملوں کو بھی حد المقدور اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، ان حسنات کے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو ان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اور یقیناً وہ دین کی حسنات بھی حاصل کرنے والے ہوں گے، دنیا کی حسنات بھی حاصل کرنے والے ہوں گے، دین کی حسنات بھی حاصل کرنے والے ہوں گے، اور آخرت کی حسنات بھی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ جو فرمایا کہ واللہ سریع الحساب، یہاں اس سے پھر یہ مطلب ہے کہ اصل جو یہ دعا ہے اس میں جو پہلے کی گئی ہے، دعا کے ساتھ عمل جب تمہارے مل جائیں گے تو جو نیکیاں کماؤ گے اللہ تعالیٰ پھر
اس کی جزا بھی دیتا ہے اور فوری دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی نیکی کا ادھار نہیں رکھتا بلکہ فوری بدلہ دیتا ہے. وہ نیکیاں فوری طور پر انسان کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں اور اپنے وقت پر وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے نشان جو ہیں ہر احمدی جو ہے اس کا گواہ ہے. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تجربہ ہے. وہ انہی حسنات کا ایک اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر ایک اور دعا ہے جو عموماً ہم نماز میں تشہد اور درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسلوں کو بھی. کہ اے ہمارے رب اور میری دعا قبول کر اور اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو بھی جس دن حساب برپا ہوگا. بس جب ہر نماز میں حساب کے دن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تو یہ اس لیے ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے ہر عمل پر نظر رکھو. حسنات یوں ہی مل جاتی. دنیا کی حسنات کے لیے جو دین کی جو آخرت کی حسنات کا باعث بننے والی ہیں اپنے ہر عمل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. روزمرہ اپنی خود محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. عبادات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. نماز کے قیام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اور پھر اپنی اولاد کی نمازوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے. ان کی عبادات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے. اس طرف بھی توجہ دینا ایک رائی کی حیثیت سے گھر کے نگران کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے. اور پھر اس میں من حیث الجماعت افراد جماعت کو توجہ دلائی گئی کہ ایک دوسرے کی طرف لیے دعا کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں اپنے والدین کے لیے بھی اور تمام مومنین کے لیے بھی جس دن کے حساب قائم ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ ربنا اغفر لی سے صرف اپنی مغفرت نہیں ہے, آگے اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے, لیکن فرمایا کہ بعض دفعہ جو واحد متکلم ہے جمع متکلم ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک جو کلام کرنے والا اپنے لیے مانگنے والا ہے بول رہا ہوتا ہے وہ ایک نہیں رہتا بلکہ جمع ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں. اور یہاں یہی صورت ہے کہ پوری جماعت کے لیے دعا مانگی گئی ہے, پورے مومنین کے لیے دعا مانگی گئی ہے. بس اس دعا کو ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں تمام نیکیاں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی حسنات سے حاصل کرنے کے لیے ہمیں تمام ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی اور راستے ہیں, جو اس طرف لے جانے والے راستے ہیں. اسی طرح ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ ایک عام احمدی اور ایک عہدیدار میں بھی جو فرق ہے اس کو عہدیداروں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے اور اپنے نمونے کریں نمازوں کے قیام کے لیے بھی اور دوسری نیکیوں کی بجا لانے کی طرف بھی. تبھی ایک عام احمدی جو ہے اس کی بھی اس طرف توجہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر